اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 سے 167 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کی جانی چاہیے۔ والذین آمنوا، لیکن وہ لوگ کہ جو مومن ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا، اور کاش کہ وہ لوگ دیکھ لیں جنہیں ظلم کیا ہے، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک ہر قسمی قوت تو اللہ کے پاس ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جب اظہار بیداری کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے، اتَّبَعُوا، جنہوں نے پیروی کی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور تمام اسباب و وسائل منقطع ہو چکے ہوں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے پیروی کی، لو اگر ان لنا کرا، بے شک ہمارے لیے ایک پل بھی ہونا، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے کنارہ کش ہو جائیں گے، کما تبرؤوا منا، جس طرح وہ ہم سے دور ہٹ گئے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان پر حسرت و ندامت بنا کر، فما ہم بخارجین من النار، اور یہ وہ ہیں جو آگ سے کسی صورت نہیں نکل پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور توحید کا علم، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت، اس میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم نہ ہونا، جس طرح اور یہ بہت ساری معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتا ہے، اسی طرح عقیدے کا سب سے بڑا جو بگاڑ ہے اس کا بھی سبب بنتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، جتنے بھی لوگ ہیں جو شرک کر رہے ہیں اور کر رہے تھے یا آگے آئیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے ہی نہیں، اللہ کے بارے میں صحیح علم ہے ہی نہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نظریہ ہوتا ہے، لیکن جو راضی کرنے کا طریقہ اور نظریہ ان کے پاس پہنچا ہے وہ اس قدر بھیانک ہوتا ہے کہ اللہ راضی کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایسا غضب ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے شرک کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے۔ اور صرف لا الہ الا اللہ بولنا کافی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اچھی طرح سے جانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت نہیں ملتی حضرت، لا الہ الا اللہ کی سمجھ بوجھ حاصل کریں گے، اس کے موافق چلیں گے، پھر جنت ملے گی، پھر انسان جو ہے اس کو پتہ چلے گا۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم نے اللہ کو ماننا کیسے ہے، اللہ پر ایمان کیسے رکھنا ہے۔ یعنی بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جس طرح آج کل کے بہت سارے ایسے لوگ کہ جو صریحاً شرک بھی کر رہے ہیں اور شرک کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ یہ تو بات تھی، یہ جو جملے، یہ جو عقائد و نظریات ہیں، یہ تو درست نہیں ہے، قرآن و حدیث سے اس سے روکا گیا، تو پتہ ہے وہ کیا بولتے ہیں؟ وہی جملہ جو انسان کو ورگلانے کے لیے شیطان استعمال کرتا ہے، اور تسی کلمہ پڑھیا تو جو کلمہ پڑھ لے وہ مشرک ہو نہیں سکتا۔ حالانکہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، جب یہ پتہ ہوگا نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ شرک کر ہی نہیں سکتا، تو پھر جو مرضی کیتی جائے، یہ شرک ہے ہی نہیں، ہے نا۔ لوگ سجدہ کر کے پھر تعویل کرتے ہیں حضرت یہ شرک تھا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ تعظیمی سجدہ تھا، ہے نا۔ تعویل کریں گے کہ نہیں؟ پھر وہ غیر اللہ کے نام پہ قربان کر کے کہیں گے نہیں، نا تو اسی اللہ دے ہی لیا سی نا، بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا تھا ہم نے کون سا ایسا کا ویسا کام کیا۔ تو جب یعنی ان کو بتایا یہ گیا کہ شرک ہوتا ہی نہیں ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، سورہ یوسف میں ہے کہ اکثر جو ایمان کے دعوے دار ہیں، اکثر جو کلمہ توحید بولنے والے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ وما یؤمن نہیں ہے مومن، اکثرهم باللہ، ان میں سے اکثر اللہ کے بارے میں
اللہ ہم مشرکون، مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سابقہ آیات میں چلے جائیں گے، عیسائی اور یہودی ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تورات و انجیل کو مانتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک کہا ہے کہ نہیں کہا؟ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنایا کہ نہیں بنایا؟ جب وہ نبی کو اللہ کا شریک بنائیں گے، اس کے باوجود کہ وہ اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کی نازل ہونے والی کتاب کو مانتے ہیں، تو وہ مشرک ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے، سارے بتاتے ہیں۔ تو جو اس نبی کی امت ہے یا آخری نبی کی امت ہے، وہ آخری نبی کا کلمہ پڑھے اور نبی کے بعد کسی امتی کو اللہ کا شریک بنا دے، وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ کیسا جاہلانہ فلسفہ دیا ہے، کس طرح سے لوگوں کے عقلوں کو اور دماغ کو معاف کر کے رکھ دیا۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں یتخذ من دون اللہ اندادا، جو اللہ کے سوا شریک بناتے ہیں، اللہ کے سوا شریک بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی اسی طرح سے تعظیم و محبت و فرما برداری کرتے ہیں جس طرح اللہ کی جانی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس سے محبت بھی کی جائے، اس کی اطاعت و فرما برداری بھی کی جائے، ادب و احترام بھی کیا جائے، یہ ہے نا۔ جب وہ غیر اللہ کی عبادت کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے شریک بنائیں گے تو وہ ان کے ساتھ اسی طرح محبت کریں گے جس طرح ان کی ہوتی ہے، اسی طرح ان کی اطاعت کریں گے جس طرح اللہ کی ہوتی ہے، اسی طرح ان کا ادب و تعظیم کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح اللہ تعالیٰ کا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ادب و تعظیم میں ہم عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ اب وہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم مان کے قربانی کرتے ہیں اس کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ قربانی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ کے نام پہ بانٹا جاتا ہے کہ نہیں بانٹا جاتا؟ تو غیر اللہ کے نام پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ کیا چیزیں ہیں یہ ساری؟ اور اسی طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے، غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں لوگ کہ نہیں کرتے؟ حتیٰ کہ اللہ کے بارے میں جو مرضی بات شکوے کریں گے، شکایتیں کریں گے، اللہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کوئی گھاٹا نفع ہوا نا، اس گھاٹے کی نسبت تو کم از کم اللہ کے ساتھ، اللہ دی مرضی جی، اللہ دی مرضی، اگر کچھ مل گیا تو فلانے کا کرم ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ اور غیر اللہ کے بارے میں اگر کوئی بات اس طرح کی ہو وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت کہتے ہیں تمہارے میں دان نکال دوں گا، ہمارے اگر بڑوں بزرگوں کے بارے میں آپ نے کوئی بات اس طرح کی، ابھی سے یہ سوچ سمجھ کے بات کیجیے۔ اللہ کے شکوے کر رہے ہیں، اللہ کی شکایتیں کر رہے ہیں، یعنی اللہ سے بھی بڑھ کے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اطاعت و فرما برداری کی بات آ جائے، اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور کوئی نہیں جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو مرشدہ نے اے کام آپ اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ جی ہمارے بڑوں نے یہ کہا تھا، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اگر یہ کیا تو تباہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے، یعنی جس طرح اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے، غیر اللہ کی کر رہے ہیں۔ اور اس کے کنسیپٹ مزید واضح کرنا ہو نا تو مشرکین مکہ کے تھوڑے سے عقائد کو پڑھ لیجیے، یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بت گرایا نا، جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو ان بتوں کے اندر جو بت تھے نا ان میں جناب اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی بت تو وہ ہوتے ہیں جو ہندو ہے نا وہ بت رکھ کے پوج رہے ہیں، اسی طرح سکھ ہیں جو وہ کر رہے ہیں، جو اولیاء اللہ کے نام پہ ہوتا ہے نا یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، یہ کتنے ظلم کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا، حدیث میں لکھا ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب مشرکین مکہ کا کیا قصور تھا حضرت؟ وہ تو انبیاء کو پوج رہے تھے۔ عیسائیوں یہودیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو انبیاء کو پوجتے ہیں۔ مسلمانوں نے ان گنت نے نا ان گنت ہیں، کوئی محلہ کوئی قبرستان ایسا خالی جہاں کو کرنی بھرنی والا موجود نہیں ہے حضرت۔ تو مشرکین مکہ کے 360 تھے، گنے چنے تھے نا۔ اور اس کے بعد عیسائیوں کی طرف چلے جائیں تو عیسائیوں کے کتنے معبود ہیں؟ 3 معبود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور اللہ تعالیٰ ثالث و ثلاثہ کا عقیدہ ہے۔ یہودیوں کی طرف چلے جائیں ان کے 2 معبود ہیں، عزیر علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں عزیر علیہ السلام کو، تو یہ ان کا شرک تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج کل ان گنت بنانے کے باوجود بھی یہ خام خیالی میں ہے کہ یہ شرک نہیں ہے حضرت، اس بات کو سمجھیے اور غور سے سمجھیے۔ مشرکین مکہ کیا تھے؟ وہ جس طرح حسین ابھی مسلمان نہیں ہوتے نا، حسین نام ہے، سواد کے ساتھ ہے یہ، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے معبودوں کو پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں 6 معبود ہیں میرے کتنے معبود ہیں؟ ہر کسی سے پیو پتر میاں بیوی ہر کسی کے علیحدہ ہے نا، تو میرے 6 معبود ہیں۔ اچھا جی 6 کون سے؟ کہتا ہے 5 فی الارض ہیں، 1 السماء ہے، یعنی 5 معبود میرے دنیا میں ہیں، زمین پہ ہیں، اور 1 معبود جو ہے وہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ کو سارے مانتے تھے جتنے بھی تھے۔ اور یہ جو 360 ہے ان کی ہسٹری کو آپ دیکھیں، لات منات عزا صاف نائلہ، یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ کون تھے؟ یہ انسان تھے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، ان نیک بندوں کے نام پہ یہ شرک ہوا۔ اور جناب نوح علیہ السلام سے یہ شروع ہوا نا، صحیح البخاری پڑھ لیں گے، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر یہ ساری تصریحات موجود ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بیخ کنی کی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کے بھیجا، فرمایا جاؤ 2 کام صفحہ سی سے ختم کر دو، ان کو مٹا ڈالو۔ اللہ کے رسول کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ جو قبر بھی 1 بلش سے اونچی ہو نا اس کو ختم کر دو، پکی قبر ہے اس کو گرا دو، 1 بلش سے جو اوپر ہے نا اس کو گرا کے برابر کر دو، 1 بلش سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے جہاں تمہیں کوئی تصویر اور فوٹو نظر آئے نا، اس وقت اب یہ پیپر تو نہیں ہوتے تھے نا، اس کے اوپر بنایا جاتا تھا، اس وقت پتھروں کے اوپر شکل ڈالتے تھے، میں جو بھی تمہیں نظر آئے نا اس کو ختم کر دینا، کیونکہ شرک کی بنیادی چیزیں یہی چیزیں ہیں۔ اب یہود و نصارہ سے یہ قبر پرستی کا سسٹم شروع ہوا، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ وہ بت بنا لیتے تھے، بت بنا کے اس طرح کی چیزیں جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی قوم اور 5 اللہ کے بزرگ جو نیک آدمی تھے ان کا ذکر ود سوا یغوث
یغوث یعوق اور نصر کا سورہ نوح کے اندر وہ ان کی عبادت کرتے تھے. اب یہاں قبر پرستی کا دور شروع ہو گیا عیسائیوں اور یہودیوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہو یہودیوں کے اوپر عیسائیوں کے اوپر. کیا ہوا؟ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا, انہوں نے انبیاء کی قبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر ان کو کیا بنا لیا؟ مساجد سجدہ گاہ بنا لیا, وہاں پہ سجدہ کرتے. اس وجہ سے ان کے اوپر کیا ہوئی؟ پھٹکار ہوئی, اللہ کے لعنت اور اللہ کا غضب ہوا ان لوگوں پہ, اور یہاں سے شرک چلتا رہا, وہ پھر فریادیں بھی سارا کچھ. تو یہاں وہ چیزیں ساری ذکر کی جا رہی ہیں. فرمایا کہ یہ کرتے ایسے ہیں. ولو یری الذین ظلموا, لیکن اگر اس کا انجام دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے, ان کو ذرا سوچیے اور اس پہ غور کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ ظالم لوگ نا جب عذاب کو دیکھیں گے نا, اس وقت ان کی کیفیت دیکھنا پھر کیا بن رہی ہے کہ ان القوۃ للہ جمیعا. وہاں یہ کہیں گے لے ہم کہتے تھے فلاں کرنے والا, فلاں برنے والا, فلاں شفا دیتا ہے, فلاں اولاد دیتا ہے, فلاں کے پاس خزانے, فلاں کے پاس یہ, فلاں کے پاس یہ تو سارے اختیار کس کے پاس تھے؟ للہ, یہ تو صرف اللہ کے پاس تھے اور اللہ کے لیے تھے یہ سب کچھ. وان اللہ شدید العذاب, اور اب تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا, اور سخت ترین عذاب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, پھر وہ نیک لوگ جن کے جانے کے بعد, جن نے عبادت کا کہا نہیں لیکن لوگوں نے ان کی عبادت کی, وہ کیا کریں گے؟ سارے برات کریں گے ان لوگوں سے. اللہ انہوں نے تو ہماری عبادت کی ہی نہیں ہے. ہمارے جانے کے بعد کہتے ہیں نا جی تسی جتھے مرضی بزرگ زندہ ہیں تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں اچھی بولو بزرگاں ہوں ہولی نہیں سندا ہے نا ایسے. جب وہ چلے جائیں کہتے ہیں سات سمندر پار جہاں مرضی بیٹھ کے پکارو فوراً وہ پہنچ بھی جاتے ہیں, سنتے بھی ہیں تمہاری. کیسا یار یہ ہے, عقل کو معاف کر دینے والی بات ہے یہ سنی. اور اس پر اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لوگ اس پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام, اب نبیوں سے ان کی ولایت کی نفی کون کر سکتا ہے؟ باقی کی ولایت کو تو پرکھیں گے نا, ہے بھی صحیح کہ نہیں, جھوٹی ہے کہ سچی ہے. نبیوں کی ولایت میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. اب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے. سورہ مائدہ میں ہم آگے پڑھیں گے کہ آپ کے بعد یہ عیسائی اور یہودی کہتے تھے کہ میری ماں اور آپ کو الہ بنانا یہ آپ نے کہا ہے, تو آپ نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو سجدہ کریں اور آپ کی والدہ کو سجدہ کریں. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام علی الاعلان یہ فرمائیں گے ما قلت لهم, اے رب ذوالجلال میں نے ان کو نہیں کہا تھا, اب میں اس دنیا سے چلا گیا, اس کے بعد ان نے جو کیا مجھے اس کا علم نہیں ہے, وہ آپ ہی جانتے ہو, وہ آپ ہی جانتے ہو. اس دنیا سے چلا گیا, کوئی اس کو علم نہیں کہ بعد میں کیا ہو رہا ہے. بعد والے لوگ فرمایا اللہ میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں, میں نے ان کو یہ دعوت نہیں دی, میرے بعد اگر ان نے ایسا کیا تو وہ آپ جانتے ہیں, مجھے اس کے بارے میں کوئی علم, یہ اللہ نے نبیوں کے بارے میں کہا ہے. تو چھ جائے کہ کسی اور کے بارے میں سمجھنا یہ بات کہاں سے مشکل ہو سکتی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ یہ سارے برات کریں گے. اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیا, جنہوں نے یہ کام کہا کہ ہماری عبادت کرو, یہ کرو, ویسے کرو, یعنی شرک پہ خود لگایا, وہ بھی جب عذاب کو دیکھیں گے تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ چھپیں گے, دوڑیں گے, بھاگیں گے اور بچیں گے اور ان سے اعلان برات اختیار کریں گے. براء العذاب, کیونکہ عذاب سامنے ہے. وتقطعت بهم الاسباب, اور سارے اسباب منقطع ہو چکے ہوں گے, یعنی معافی تلافی کا کوئی وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح دوبارہ زندگی ایسے ہے نہیں کہ توبہ طائب ہو جائے اور انسان اپنے اعمال کو درست کر سکے. اور پھر یہ سہارا بنیں گے, بخشش کروائیں گے, سفارش کریں گے, ہاتھ پھڑ کے جنتیں لے کے جائیں گے. جو کہانیاں سٹوریاں وہ ساری تو سٹوریاں تھی, اس کا تو قرآن و سنت میں کہیں وجود ہی نہیں تھا, تو آخرت میں اس کا کہاں وجود ہوگا؟ آخرت کے دن تو اس کے مطابق فیصلہ ہونا ہے. تو جب یہ ایسی چیز نہیں ہوگی, سارے اسباب کٹ چکے ہوں گے. وقال الذین اتبعوا, پھر وہ لوگ کہیں گے کہ جو مرید تھے حضرت, جو پیروی کرنے والے تھے, وہ کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرا, کاش کہ ہمیں ایک پل دے دیا جائے, ایک زندگی دے دی جائے, ایک لمحہ دے دیا جائے. کیا کریں ہم؟ فنتبرأ منہم, ہم ان سے سب سے پہلا کام جو بنیادی ہے وہ کیا کریں گے؟ ان سے اعلان برات کریں گے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہم نے یہ بانٹے ہوئے تھے. تو کما تبرؤ منا, جس طرح آج ان کو ہمارا کوئی فکر فقہ, ہم ان سے الگ ہو جائیں گے, جدا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم, آج یہ صرف حسرت تو ہو سکتی ہے, ندامت و شرمندگی تو ہو سکتی ہے, اس عمل کو درست کرنے کا موقع مل سکتا نہیں مل سکتا. ایک بات تو یہ ہوگی, اور دوسری پھر اس کا انجام کیا ذکر کیا؟ وما ہم بخارجین من النار, اب یہ کبھی بھی کسی صورت بھی جہنم سے نہیں نکل سکتے. یہ کیا ہے؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, میری سفارش میرے امت کے ہر اس گناہگار کے حق میں فائدہ مند ہوگی اور اللہ قبول کرے گا جو اس حالت میں مرا کہ اس نے شرک نہیں کیا تھا. اب مولوی صاحب کہتے ہیں شرک ہوندا ہی نہیں, تو پھر میں اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اب کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شرک کر ہی نہیں سکتا, تو ایسے حدیث کا کی مطلب ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے وہ بندہ جو اس حالت میں مرا کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا, تو قیامت کے دن میری سفارش اس کو کام آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بھی ہو گئی کہ سفارش اس بندے کو ملے گی جس نے کم از کم شرک نہیں کیا ہے. وہ جہنم سے اگر جانا بھی پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ پھر اللہ تعالیٰ نکالیں گے اللہ کے حکم سے ان کو سفارش
سفارش کے ذریعے نکال لیا جائے گا. لیکن اگر اس نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے میرے ساتھ شرک کیا میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ دوزخ کے اندر رہیں گے. یعنی شرک اتنی بڑی گناہ اور جرم ہے کہ جتنی بڑی نیکیاں ہوں اس کے ساتھ ساتھ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جلے گا کہاں؟ جہنم کے اندر, جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا. اور آخری بات اس حوالے سے, کوئی بھی ہستی ایسی ہو دین کے اعتبار سے اس کو اس طرح حق اور یہ درجہ مت دیں کہ جو وہ بات کہے آپ منوان اس کی مانتے جائیں. یہ درجہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت بنانا اس کا کام ہے. جو کہتے ہیں نا ہم فلاں کی, اس لیے ائمہ دین نے اس آیت کو حرمت تقلید پہ پیش کیا. حرمت تقلید کیا ہے؟ کہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں, جو وہ کہتے جائیں گے ہم وہ کرتے جائیں گے. یہ کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ ان سے برات کر رہے ہیں, اللہ ہم نے تو نہیں ان سے کہا تھا, اور یہ ان سے برات کا اظہار کریں گے کہ اللہ ہمیں موقع دے دے کہ ہم تو ایسا نہیں کریں گے, ہم تو تیری بات کو مانیں گے. اس لیے اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ائمہ دین ہیں, 4 ائمہ ہیں جن کے نام پہ آج فالوور ان کے موجود ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اور اس طرح امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. ان چاروں کو پڑھیں. ان چاروں نے لکھا ہوا ہے, ان چاروں نے لکھا ہوا ہے کہ فلا تقلدنی ولا تقلدونی, تم نے میری تقلید نہیں کرنی. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بات اس حد تک واضح, انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ملے میری طرف سے اور پھر اس کے بعد حدیث ملے کہ حدیث میں یہ ہے, مجھے لا علمی کی بنیاد ہو سکتی ہے, غلطی بھی لگ سکتی ہے, تم نے ایسے کرنا ہے حدیث کو سینے سے لگا لینا ہے, میری بات کو ٹوکری کے اندر پھینک دینا ہے, میری تقلید نہیں کرنی قرآن و حدیث کے مقابلے میں. اور آج انہی کے نام پہ اگر کوئی ان کا فالوور ہو اور کہے کہ نہیں جی ساڑھے امام نے جا کے, تو قرآن و حدیث کے مقابلے میں یہی باتیں ہوئیں, پھر اس کا انجام قیامت کے دن یہ ہے. اس سے بہت ڈرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو پرکھنا چاہیے خوب کہ کہیں ندامت و شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اس سے پہلے ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں اور قرآن و سنت کے مطابق کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی گمراہیوں سے اپنے فضل سے جو ہے وہ محفوظ اور مامون فرمائے.